اسلامی معاشیات کے ارکان، اس کو ہم نے ایک مستقل فصل بنایا ہے کیونکہ ہمیں اس کے اوپر کچھ کسی حد تک تفصیلی بات کرنی ہوگی تاکہ اسلامی معاشیات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ تو اسلامی معاشیت کا اقتصاد اسلامی کا جو پہلا رکن ہے وہ دوہری ملکیت۔ دوہری ملکیت سے مراد یہ ہے کہ اسلام پرائیویٹ یعنی خاص ملکیت اور پبلک یعنی عام ملکیت دونوں کو بیک وقت لے کر چلتا ہے اور دونوں کو اصل کے طور پر تسلیم کرتا ہے، استثناء کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ کیپٹلزم اصل کے طور پر صرف پرائیویٹ ملکیت پر زور دیتا ہے جیسا ہم نے پڑھا، سوشلزم اصل کے طور پر صرف سوشل ملکیت پر زور دیتا ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا، اور اسلامی موقف کی حقانیت کا ثبوت یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نظام ملکیت کی صرف ایک قسم کو لے کر اور دوسری سے کلی طور پر بے اعتنائی برت کر نہیں چل سکا، بلکہ دونوں ہی نظام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکے کہ ایک قسم کی ملکیت پر زیادہ زور دیں اور ایک کو اصل رکھیں اور دوسرے کو استثناء رکھیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔